TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ اونٹاریو کے محکمہ صحت کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے سبب ہیملٹن اور یارک کے علاقوں میں سخت پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ صوبہ بھر میں روزانہ ٹیسٹ کیے جانے والے ٹیسٹ کی تعداد میں کمی کے باوجود بڑی تعداد میں کرونا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 721 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں روزانہ ٹیسٹ کیے جانے والے ٹیسٹ کی تعداد میں کمی کے باوجود بڑی تعداد میں کرونا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت نے ٹورنٹو، پیل اور یارک ریجن کے لانگ ٹرم کیئر ہومز میں پابندیوں میں اضافہ کیا ہے۔ صوبے میں روزانہ کیے جانے والے ٹیسٹ کا ہدف اکتوبر کے وسط تک 50,000 مقرر کیا گیا تھا، تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 92,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ وزیر صحت کرسٹین ایلٹ کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز ٹورنٹو میں 270، پیل ریجن میں 170 اور یارک ریجن میں 79 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے کی محکمہ صحت کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے سبب ہیملٹن اور یارک کے علاقوں میں سخت پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے لیے 100 عارضی کانٹریکٹرز کو بھرتی کیا جائے گا۔ کینیڈا کی جانب سے ہواوے کے ایگزیکٹو مینگ وینزو کو گرفتار کرنے کے بعد شیلنبرگ پر دوبارہ مقدمہ چلایا گیا تھا۔ جنوری 2019 میں انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ کینیڈا کی جانب سے سزائے موت کی مذمت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چین میں قید کینیڈین شہری جسے سزائے موت سنائی گئی ہے، انہیں جنوری کے بعد سے پہلی قونصلر رسائی حاصل ہوگی۔ چین میں کینیڈا کے سفیر ڈومینگ بارٹن کو ورچوئل قونصلر رسائی دی جائے گی۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ کینیڈین قونصلر حکام شیلنبرگ کے اہل خانہ کو قونصلر خدمات فراہم کرتے رہیں گے۔ کینیڈا نے رابرٹ شیلنبرگ کی سزا میں نرمی کا مطالبہ کیا ہے، جیسا کہ ہم سزائے موت کا سامنا کرنے والے تمام کینیڈینز کے لیے کرتے ہیں۔ چین میں اسمگلنگ آپریشن میں مرکزی کردار ادا کرنے کے مجرم قرار پانے کے بعد نومبر 2018 میں شیلنبرگ کو ابتدائی طور پر 15 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ تاہم کینیڈا کی جانب سے ہواوے کے ایگزیکٹو مینگ وینزو کو گرفتار کرنے کے بعد شیلنبرگ پر دوبارہ مقدمہ چلایا گیا تھا۔ جنوری 2019 میں انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ کینیڈا کی جانب سے سزائے موت کی مذمت کی گئی۔ چینی عہدیداروں نے اس کی تردید کی ہے کہ اس مقدمے کا مینگ کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں۔ کینیڈین فیڈریشن آف انڈیپینڈنٹ بزنس کی نائب صدر لارا جونز کا کہنا ہے کہ یہ واقعی چیلنجنگ ہے۔ ہم نے کاروبار مالکان سے سنا ہے کہ وہ دوستوں اور کنبے سے قرض لے رہے ہیں، وہ بینک جا رہے ہیں لیکن وہ زیادہ قرض لینے میں واقعی بے چین ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیا کووڈ رینٹ ریلیف پروگرام اگلے مہینے تک بحران کا شکار کاروباری اداروں کی مدد نہیں کرے گا۔ امدادی پروگرام اکتوبر تک رد عمل کا مظاہرہ کرے گا، لیکن حقیقت بننے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کے ایک ممتاز کاروباری گروپ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اکتوبر میں چھوٹے کاروباروں کو کرایہ اور رہن سے متعلق ریلیف کی پیشکش کے لیے تیار ہے، لیکن یہ رقم نومبر تک کاروباری مالکان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ کینیڈین فیڈریشن آف انڈیپینڈنٹ بزنس کی نائب صدر لارا جونز کا کہنا ہے کہ یہ واقعی چیلنجنگ ہے۔ ہم نے کاروبار مالکان سے سنا ہے وہ دوستوں اور کنبے سے قرض لے رہے ہیں، وہ بینک جا رہے ہیں لیکن وہ زیادہ قرض لینے میں واقعی بے چین ہیں۔ واضح ہے کہ وفاقی حکومت نے اس وبا کے دوران چھوٹے کاروباروں کو کرائے کے اخراجات پورے کرنے میں مدد کے لیے ایک نئے سرے سے تیار کردہ پروگرام کا اعلان کیا تھا۔ کینیڈا میں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 88,994 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,664 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,89,387 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,664 ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 88,994 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,970 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 61,413 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,017 ہے۔ البرٹا میں 21,199 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 287 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 10,892 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 250 ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ امریکہ میں اس وائرس سے اب تک
2,21,872 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 81,53,740 ہو چکی ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,88,13,780 تک جا پہنچی ہے۔ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 10,98,000 سے تجاوز کر گئیں، جبکہ 2,91,61,895 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے 10 سرفہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,21,872 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 81,53,740 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کرونا سے 1,11,337 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 73,09,164 ہو گئی۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے، جہاں یہ وائرس 1,51,779 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 51,41,498 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 23,491 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 13,54,163 ہو چکی ہے۔ فہرست میں 10ویں نمبر پر فرانس پہنچ چکا، جہاں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 33,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 7,79,063 رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 21ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,108 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,40,590 تک جا پہنچی ہے۔ WHO کے چیف سائنسدان ڈاکٹر سومیا سوامی ناتھن نے کووڈ-19 سے متعلق کہا ہے کہ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافے کا مطلب اموات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے چیف سائنسدان نے کرونا کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم یومیہ 5,000 افراد کھو رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے مہلک ترین وبا دنیا بھر میں مسلسل تباہی پھیلا رہی ہے، جس کی تباہ کاریوں سے انسانوں کو بچانے کے لیے دنیا بھر کے سائنسدان اور ماہرین ویکسین کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن 11 ماہ گزرنے کے باوجود کرونا ویکسین تیار نہ کی جا سکی اور کروڑوں انسان اس وبا کا شکار ہو گئے۔ WHO کے چیف سائنسدان ڈاکٹر سومیا سوامی ناتھن نے کووڈ-19 سے متعلق کہا ہے کہ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافے کا مطلب اموات میں بھی اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر سومیا سوامی ناتھن نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث ہم یومیہ 5,000 افراد کو کھو رہے ہیں۔ کیسز زیادہ اور اموات کی شرح میں کمی پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت اور کرونا وائرس کے باعث چین اور امریکہ کے مابین کشیدگی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ چینی صدر نے فوج کو پوری توجہ اور توانائی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چینی صدر نے فوج کو پوری توجہ اور توانائی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق منگل کو ہانگ کانگ کی سرحد سے ملحقہ صوبے گوانگڈونگ میں پیپلز لبریشن آرمی کی میرین کور کا معائنہ کرنے کے موقع پر صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چاق و چوبند رہتے ہوئے پورے خلوص اور وفاداری کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ امریکی نیوز نیٹ ورک CNN کے مطابق صدر شی جن پنگ کے گوانگڈونگ صوبے کے دورے کا اصل مقصد 1980 میں قائم ہونے والے شینزن اقتصادی زون کی 40ویں سالگرہ میں شرکت تھا۔ چین کو دنیا کی دوسری بڑی معاشی قوت بنانے میں یہ اقتصادی زون بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ تاہم تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت اور کرونا وائرس کے باعث چین اور امریکہ کے مابین کشیدگی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اس لیے دورے میں فوج دستے کے معائنے کے موقع پر چینی صدر کی تقریر کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ چین تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے اور اسی لیے امریکہ کے اس سے بڑھتے ہوئے تعلقات چین کے لیے ہمیشہ ناپسندیدہ رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے نہ صرف تائیوان کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی مراسم بڑھانا شروع کر دیے ہیں، بلکہ چند روز قبل اسے جدید ہتھیار اور راکٹ سسٹم فروخت کرنے کی تجویز کانگریس میں پیش کی گئی ہے، جس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے چینی دفتر خارجہ امریکہ کو تائیوان کے ساتھ عسکری تعلقات استوار کرنے سے باز رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔